مورے مہرماں اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ یوسفزئی حویلی میں اس وقت مہرماں اور سفیان یوسفزئی کی منگنی کا گرینڈ فنکشن آرگنائز کیا گیا تھا۔ باوجود سب کچھ جلدی کے کافی بڑے پیمانے کی تقریب بن گئی تھی۔ اس وقت سب مہرماں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب منتہا نے آ کے سب کے سر پہ بم پھوڑا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم تہو؟ جا کے ذرا ٹھیک سے دیکھو، وہ اپنے کمرے میں ہی ہوگی۔ کسی انہونی کے ڈر سے محراب خاتون کا دل خوف سے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ میں نے اچھے سے دیکھا ہے چھوٹی ماں، مہرماں اپنے کمرے میں نہیں ہے، منتہا یوسفزئی نے ایک طنز بھری نگاہ ارد گرد ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ محراب بھابھی، سب مہمان آ گئے، رسم شروع کرتے ہیں۔ تبھی وہاں مائرہ یوسفزئی بینا کے ہمراہ آئی تھی۔ منتہا کچھ بولنا چاہتی تھی، جب محراب خاتون نے اس کے ہاتھوں کو دبایا تھا۔ وہ اپنی جگہ کڑ کے رہ گئی تھی۔ ہم اسے لاتے ہیں مائرہ، جب تک تم سفیان کو اسٹیج پہ بٹھاؤ۔ چلو منتہا بچے، ہم مہروں کو لے کر آتے ہیں۔ محراب خاتون نے تقریباً منتہا کا ہاتھ تھامے اسے اپنے ساتھ گھسیٹا تھا، جبکہ مائرہ واپس مڑ گئی تھی۔ وہ اسے اپنے ہمراہ کھینچتے مہرماں کے کمرے میں لائی تھی، لیکن بیڈ پر پڑا لباس اور خالی کمرہ ان کا منہ چڑھا رہا تھا۔ محراب خاتون مہرماں طبی مختار یوسفزئی کی آواز پر ان کا دل بیٹھا تھا۔ انہوں نے گھبرائی نظروں سے منتہا کو دیکھا، جبکہ اس کے اندر ایک عجیب سی سرشاری کھلنے لگی تھی، جب ایک پکار پر ایک بار پھر سے ہوئی تھی۔ ہمیں بابا کو سچ بتانا ہوگا چھوٹی ماں۔ منتہا نے چہرے پر پریشانی طاری کیے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کی آس بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، کچھ دیر میں منگنی کا فنکشن باقاعدہ شروع ہو گیا تھا۔ یوسفزئی خاندان کے مسکراتے مطمئن چہرے کو کسی نے انتہائی حقارت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ جب اسی سمے سب کی نظر اسٹیج کی جانب بڑھتی دلہن کی طرف اٹھی تھی۔ دلہن کے آتے ہی ایک ہلبلی سی مچی تھی، سب تصاویر لینے کی تکوتو میں آگے آگے تھے۔ اوہو مہرماں جی، کس سے پردے کیے جا رہے ہیں؟ آخر ہمیں بھی تو پتہ چلے، اپنی شادی میں زیادہ دن نہیں ہیں۔ بینا کی شوخی سی آواز پر اس نے پہلو بدلا تھا۔ مہرو آپ ہی گھونگھٹ اٹھائیں نا، ہمیں آپ کو دیکھنا ہے۔ ارحان نے اس کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بچے، جب تک منگنی کی رسم مکمل نہیں ہو جاتی، آپ مہرو آپی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ محراب خاتون نے مہرماں کے گھونگھٹ کی طرف اٹھتا فوراً اس کا ہاتھ تھاما تھا، جبکہ باقی سبھی جیسے اس کی پردہ نشینی کی ادا پر کھل کے انجوائے کر رہے تھے۔ تبھی سفیان یوسفزئی کو اس کے ہمراہ بٹھایا گیا تھا۔ رفتہ رفتہ تقریب آگے بڑھنے لگی۔ منگنی کی ریسپلمنٹ کے بعد سب کا اصرار بڑھنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ بینا یا مائرہ کا ہاتھ اس کا گھونگھٹ اٹھانے کو بڑھتا، وہ ایک دم لڑکتی ہوئی صوفے کی پشت پہ گری تھی۔ مہرو، مہرماں، کیا ہوا؟ ارے دیکھو تو بچی کو کیا ہوا ہے؟ مختلف آوازوں کا شور اٹھنے لگا تو محراب خاتون کے دل میں ہول اٹھنے لگے، پر دوسرے ہی لمحے جیسے زمین پاؤں تلے سے سرکی گئی تھی، جب سفیان نے اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا تھا۔ تہو منتہا، ارے یہ کیا؟ یہاں مہرماں کی جگہ منتہا کیوں ہے؟ ایک بار پھر سے مجمع میں حیرت کی لہر دوڑنے لگی تھی۔ یہ کیا مذاق ہے لالا؟ یہاں مہرو کی جگہ منتہا کیوں ہے؟ مختار یوسفزئی، جو مہرماں کے بے ہوش ہونے کا سن کر مردان خانے سے ابھی آئے تھے، وہ بھی ہکا بکا ہو کر رہ گئے تھے، جبکہ محراب خاتون اپنی سانسوں کے چھن جانے کی دعا کرنے لگی تھی۔ محراب خاتون، بچہ یہ سب کیا ہے آخر؟ مختار یوسفزئی کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا تھا، جبکہ بینا کی کوششوں سے منتہا بھی سر پکڑے اٹھ بیٹھی تھی اور آنکھوں سے آنسو جاری کیے۔ ہمیں خود کچھ نہیں پتہ سردار منتہا، یہ کیا حرکت تھی؟ مہرماں کہاں ہے؟ بادشاہ بھی فوراً آگے بڑھتے اسے بازو سے تھام گئی تھی۔ منتہا نے ایک سہمی نگاہ محراب خاتون پر ڈالی، جس نے درد کی شدت سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ منتہا، وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے، مہرماں بھاگ گئی تھی تو چھوٹی ماں کے کہنے پر ہمیں یہ سب کرنا پڑا، کیونکہ ہم ایسے ہم بابا کی عزت بچا سکتے تھے، ایسی چھوٹی اماں نے بولا تھا۔ سردار یوسفزئی کی آواز میں جو یلغار تھی، اس پر منتہا نے فر بولنا شروع کر دیا تھا۔ محراب خاتون نے سر کو جھکا لیا تھا۔ کیا مہرماں بھاگ گئی ہے؟ پر کیوں؟ سفیان یوسفزئی کو جیسے اس بات پہ یقین نہیں آیا ہو، شاید اس لیے کہ وہ آپ سے نہیں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ منتہا نے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ منتہا، کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ زرخام عبادت خان ڈھونڈو اسے کہاں؟ وہ ابھی کہ ابھی مجھے چاہیے وہ۔ سردار یوسفزئی کو تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا، پھر بھی انہیں نوکروں کا سہارا لینا پڑا، جو کسی جن کے سائے کی طرح پورے گھر میں حویلی سے باہر تک منڈلانے لگے تھے۔ ماموں جان، اتنا بڑا دھوکہ! آپ جانتے ہیں نا علاقے کا رواج کیا ہے، جب ایک بار جس لڑکی سے کسی نام سے منسوب ہو جائے، وہ تاعمر اسی کی رہتی ہے۔ اس کے باوجود بھی مہرماں نے اگر بھاگنے کی حرکت کی تو خدا قسم میں اسے زندہ زمین پہ گاڑ دوں گا۔
سفیان یوسفزئی کی غیرت پر یہ تازیانہ تھا کہ اس کی ہونے والی منگیتر بھاگ گئی ہے۔ حوصلہ رکھو تم، میں خود اسے ڈھونڈ لوں گا، کیا پتہ خان اسے کسی نے اغوا کر لیا ہو۔ تبھی کاکا جان نے سردار یوسفزئی کا دھیان ہٹانا چاہا تھا، تبھی زرخام اور عبادت خان تھک ہار کے وہاں پہنچے تھے۔ کاکا جان صحیح کہہ رہے ہیں سردار، ہو سکتا ہے بی بی کو کسی نے اغوا کیا ہو، یہ کام خان رئیس کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل الیکشن کا بھوت سوار ہے اس کے سر پر۔ زرخام خان نے بھی کاکا جان کی تائید کی، جبکہ کاکا جان نے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ لیکن جو بھی تماشا یہاں لگا اس کا حساب تو میں ضرور لوں گا۔ چلیں امی، ہو گیا بھائی کی بیٹی لینے کا شوق پورا آپ کا۔ سفیان یوسفزئی اس وقت آنکھ بگولا ہو رہا تھا۔ لالا جان مہربان نے اچھا نہیں کیا، ہماری عزت کا جنازہ ہی نکالنا تھا تو حامی کیوں بھری تھی آخر۔ مائرہ بھی دل چلے کے پھاپڑ پھوڑنے لگی تھی، جبکہ رفتہ رفتہ سب مہمان وہاں سے رخصت ہونے لگے تھے۔ مختار یوسفزئی کا غصہ سویں نیزے پر پہنچا ہوا تھا۔ تم نے سردار کو یہ کیوں کہا کہ مہر بی بی کا اغوا خان رئیس نے کیا ہے؟ پوری رات کی خجل خواری کے بعد وہ کوارٹر میں داخل ہوا تو کاکا جان نے اسے آڑو ہاتھ لیا تھا، کیونکہ سردار کے قبیلے اور اس کی کوئی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے اور اس وقت وہ سردار کا سب سے بڑا سیاسی حریف بن کر سامنے آیا ہے۔ زرخام نے گویا بڑی متانت سے جواب دیتے ہوئے بستر پر ٹانگیں پساری تھی۔ سچ میں اسے خان رئیس کے آدمیوں نے اغوا کیا اور تم سکون سے سو رہے ہو؟ کاکا جان اپنی چارپائی سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنی پگڑی کو شانوں پہ ہاتھ دھرتے ہوئے بولے تھے۔ کاکا جان، آپ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ سردار یوسفزئی کی بیٹی ہے، میری نہیں۔ اسے سکون کی نیند نہیں آئے گی یا مجھے کمال کرتے ہیں آپ بھی کاکا جان؟ زرخام نے بے پرواہی سے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ تم یہ ڈرامہ سب کے سامنے کر سکتے ہو زرخام خان، میرے سامنے ہی؟ تمہارے سکون سے تو میں پہلے ہی بے سکون ہو گیا تھا، پر تم اتنی بڑی حرکت کرو گے مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا۔ میں جا رہا ہوں سردار کے پاس، انہیں یہ بتانے کہ ان کی بیٹی کا اغوا خان رئیس نے نہیں بلکہ ان کے پالتو غلام زرخام خان نے کیا ہے۔ کاکا جان نے گویا اس کا سکون غارت کرنا چاہا تھا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کاکا جان کہ مہر بی بی کا اغوا میں نے کیا ہے؟ اس کے چہرے پہ ناگواری کے تاثرات واضح تھے۔ تمہارا یہی سکون ہی تمہارا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ کاکا جان نے چپل پاؤں میں اڑستے ہوئے گویا اپنے ارادوں کی تکمیل کا اعلان کیا تھا۔ آپ خواہ جذباتی ہو رہے کاکا جان۔ زرخام پھر سے اپنی جگہ پر لیٹا تھا۔ زرخام خان، جو شخص مہر بی بی کسی دوسرے مرد کی پرچھائی برداشت نہیں کر سکتا، وہ کیسے برداشت کرے گا وہ کسی دوسرے کی قید میں ہے؟ کاکا جان چڑھ کر بولے تھے۔ اچھا بالفرض آپ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ وہ ٹھٹائی سے مسکرایا تھا، جبکہ کاکا جان نفی میں سر ہلاتے دوبارہ اپنی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اپنی پگڑی کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ گئے تھے، جیسے ان کا مقصد اس کی زبان سے اقرار سننا تھا۔ تف ہے تم پر زرخام خان، تم سے زیادہ تو اس گھر کے کتے وفادار ہیں، جو کم سے کم کسی کی امانت میں خیانت تو نہیں کرتے۔ کاکا جان کے غصے سے بھرے انداز پر وہ ٹھڈائی سے مسکرایا تھا۔ بیوی ہے وہ میری کاکا جان، پھر کیسی خیانت تو وہ تھی جو سردار یوسفزئی کرنا چاہ رہے تھے۔ سفیان یوسفزئی کے ہاتھ میں مہر بی بی کا ہاتھ دے کر وہ تسلی بھرے انداز میں کہتے، چارپائی کے سرہانے اپنے بازو کا تکیہ بنائے اس پر سر رکھ گیا تھا، جبکہ اس کے مسلسل ہلتے پیر اس کے اندر کے اضطراب کا پتہ دے رہے تھے۔ چپ کرو زرخام خان، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، کیوں تم وہ بات منہ سے نکال رہے ہو جو ایک راز ہے؟ اگر کسی کے کان میں بھنک بھی پڑ گئی تو قیامت آ جائے گی۔ زرخام کاکا جان کی وفادار ادا پر مسکرا رہا تھا۔ اب یہ راز نہیں رہے گا کاکا جان، وہ بہم سے مسکرایا، جبکہ کاکا جان جن کی خواہش رہتی تھی کہ وہ کبھی مسکرائے، اس کا بار بار کا مسکرانا انہیں غصہ دلا رہا تھا۔ رگتا گھر میں داخل ہوئی تو ہکا بکا سی ایک چیز کو دیکھ رہی تھی۔ لو آ گئی تم، یہ دیکھو بھلا کیا گند کر دیا تمہارے اس گونگے فرینڈ نے۔ خدا پوچھے کچن میں گھسا کیوں جبکہ کوئی کام نہیں آتا تو؟ اسے دیکھتے گرینی سیخپا ہوتی اس کے سامنے آئی تھی، جبکہ رغدہ نے اسے دیکھا جو معصومیت بھری نگاہوں سے کبھی اسے تو کبھی گرینی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ پانی یہاں کیسے آیا؟ اور یہ دیواروں پر کیا ہے؟ او مائی گاڈ، یہ نوڈلز! تمہیں پتہ بھی ہے کہ ان دیواروں پر پینٹ کے لیے میں نے اپنی جیب سے پیسے خرچ کیے تھے، اور یہ قیمتی ایرانی قالین اسپیشلی میں نے اپنے ایک دوست سے ڈبل قیمت پر منگوایا تھا۔ اوف خدایا، کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں! رغدہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونے لگے تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل دروازے پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ نہ بی بی، اب رونے کا کیا فائدہ؟ تم نے ہی گھر کو یتیم خانہ بنا رکھا ہے۔ گرینی کی طنزیہ باتیں اس کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گئی تھی۔ تبھی اس نے اس کا ہاتھ تھامے دروازے کی طرف دھکیلا تھا۔
میں کہتی ہوں دفع ہو جاؤ یہاں سے، جس دن سے تم میری زندگی میں آئے ہو میں ایک سے بڑھ کر ایک مسائل کا شکار ہو رہی ہوں۔ اسے دھکیلتے ہوئے اس کی ہاتھ میں پکڑی اسٹیل کی چھڑی کو باہر اچھال گئی تھی۔ یہ رختہ کیا ہو گیا؟ بھائی کیوں اس بے زبان کو مار دھاڑ رہی ہے؟ باولی ہو گئی ہے کیا؟ ایک تو اوپر سے وہ معذور ہے۔ گرینی کو فوراً اس پر ترس آیا تھا، جبکہ رختہ کو اب گرینی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پاؤں گھسیٹتے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس نے زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے لاک کر دیا تھا۔ یہ لڑکی باہر کا موسم تو دیکھ، کہاں جائے گا اس وقت وہ؟ گرینی پر چڑھتا ہمدردی کا بخار رختہ کو ایک لمحے تو انسانیت کا پاٹ پڑھانے لگا تھا، پر دوسرے لمحے وہ سر جھٹکتی اپنے کمرے میں گھسی تھی۔ شاید ایسا پہلی بار تھا کہ وہ اور گرینی بغیر بات کیے سونے والی تھی، بنا اس کی روٹین کا قصہ سنے۔ آج کی روٹین نے اسے بے حد ڈسٹرب کیا تھا۔ وہ اسے ناخوشگوار واقعے کو سوچتے سوچتے سو گئی تھی، جب تھوڑی دیر بعد گرینی نے اسے جھنجھوڑ کے اٹھایا تھا۔ رختہ، وہ تمہارا دوست کب سے گھر کے سامنے والے پارک میں بینچ پر بیٹھا بارش میں بھیگ رہا ہے؟ ارے کہیں بیمار پڑ گیا تو؟ گرینی کے چہرے پر چھائے تاثرات پر اس نے مندی مندی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا۔ کم آن گرینی، وہ کوئی میرا دوست ووست نہیں ہے، پلیز آپ بھی سو جائیں۔ وہ دوبارہ سے کمفرٹ اڑنا چاہتی تھی جب گرینی نے اسے پوری طاقت سے بیڈ سے زمین کی طرف دھکیلا۔ گرینی، کیا مسئلہ ہے آخر؟ آپ کو ایک اجنبی شخص سے اتنی ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے غصے اور مشکوک نگاہوں سے انہیں گھورا۔ ارے اللہ، توبہ کرو لڑکی، مجھے کیوں ہونے لگی ہمدردی؟ تمہارا دوست ہے تو ہی فکر ہو رہی ہے، ایک بار دیکھو تو۔ گرینی کے اصرار پر اس نے کھڑکی سے جھانکا تو وہ واقعی نظریں زمین پر گاڑے بارش میں بھیگ رہا تھا۔ اف یا خدائے، کس مصیبت میں پھنسی ہوں میں آخر؟ وہ اپنے بال نوچتی برساتی چھاتا ڈھونڈنے لگی، جب گرینی نے اس کے آگے چھتری کی تھی۔ گرینی کا دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے انہوں نے یقین کیا تھا کہ وہ باہر جائے گی ضرور۔ باہر آ کے اندازہ ہوا تھا کہ بارش کتنی تیز تھی۔ وہ تیز طوفانی ہواؤں کی زد سے اپنی چھتری بچاتے اس کے پاس پہنچی تھی۔ اوئے مسٹر، گھر چلو۔ تحکم بھرے آواز پر اس نے سر اٹھا کر رختہ کو دیکھا، پھر سر جھکا لیا۔ تمہیں کیا میں کوئی الو لگ رہی جو رات کے اس پہر بے فضول بولی جا رہی ہوں؟ رختہ کا پارا اس طرح اگنور کیے جانے پر ہائی ہو گیا تھا۔ کون سا گھر؟ وہی جہاں تم مجھے نکال چکی ہو، کیونکہ وہ تمہارا گھر ہے نا، میرا نہیں۔ اس کے بولنے کے انداز سے پتہ لگ رہا تھا وہ رختہ سے بہت ہرٹ ہوا ہے۔ ہاں اوکے سوری، میں کچھ ڈپریس تھی، پر تمہیں کیا ضرورت تھی پورے گھر کو کباڑ خان بنانے کی؟ رختہ کو بھی اپنے رویے کا احساس ہوا تھا، تبھی اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے دھیمے سے بولی، میں تو بس گرینی کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے واٹر بوٹ کا سسٹم خراب تھا، نل اور اوون بھی۔ اس نے سرے سے کوئی الزام اپنے سر لینے سے انکار کر دیا تھا۔ رائٹ، کیا تم نے کبھی کچن میں کام کیا ہے؟ رختہ نے لفظ چباتے ہوئے جرا کی، کیونکہ یہ سب اس کے کچن میں جانے سے پہلے تک تو ٹھیک ہی تھا۔ پتہ نہیں، شاید ہاں شاید نہیں، کیونکہ میں تو سب کچھ بھول چکا ہوں نا۔ وہ بے حد کنفیوز نظر آ رہا تھا۔ آلرائٹ، تو مسٹر بھلکڑ اوپر چلیں اب، کیونکہ میں اتنی سردی اور بارش پروف نہیں ہوں، اور اگر تم گھر نہ گئے تو ڈیم شیور گرینی مجھے سونے نہیں دیں گی۔ رختہ کے انداز میں واضح بے بسی تھی۔ پر تم اپسٹ کیوں تھی؟ تمہارا تو آج جاب انٹرویو تھا نا شاید؟ وہ بھی کچھ ریلیکس ہوا تھا۔ مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی۔ رختہ کے چہرے پر شدید تناؤ پیدا ہوا تھا۔ پر میں جاننا چاہتا ہوں، آئی ایم شیور کہ مجھے بتانے سے تمہارے مسئلے بڑھیں گے نہیں۔ اس نے اداسی بھرے انداز میں کہا۔ رختہ بھی جیسے کسی کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی، تبھی اسے آج کے بارے میں بتانے لگی تھی۔ اسے جانے ایسا کیوں لگا تھا، کئی بار اس کے چہرے پہ رختہ کے الفاظ اور رنجیدہ تاثرات سے غصہ نمودار ہوا تھا، پر وہ سر جھٹکے اسے اپنا وہم گردانے لگی تھی۔ تو تمہیں اس شخص کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا نا؟ پوری داستان سن کے اس کے تبصرے پہ وہ محض تفریح میں سر ہلا گئی تھی۔ وقت نے ساتھ دیا تو اس سے بھی بڑا کچھ کروں گی۔ بخیر مسٹر، اور تمہارا کوئی نام ہونا چاہیے، کیونکہ اپنا نام تو تم بھول چکے ہو نا۔ رختہ کو ایک نئی پریشانی نے جکڑا تھا۔ تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو، بیزاری سے بولتے کھڑا ہوا تھا۔ کچھ بھی؟ نو آئیڈیا۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد افسردگی سے بولا تھا، سنگرام۔ تم مجھے سنگرام کہہ لیا کرو۔ اسے اپنا نام تجویز کرتے ہوئے وہ لنگڑا کے چلنے لگا تھا۔ اس کی اسٹک جانے کہاں رہ گئی تھی، تبھی رختہ نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھا تاکہ وہ بآسانی چل سکے۔ سنگرام کچھ عجیب سا نام نہیں ہے؟ وہ اس کے نام پہ کھل کے تبصرہ کر رہی تھی۔ ہے تو، پر جانے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے یہ نام میری پرسنالٹی سے واضح ہے۔ اس کی آنکھوں میں چھائی عجیب دمک پر رختہ نے غور نہیں کیا۔ اپنی سوچوں میں گم وہ اس کا ہاتھ تھامے سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔
इस वक्त वो एक अंधेरी कोठरी में खुद को बंद देख रही थी। इसे लग रहा था यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की मिकदार कम हो रही है। शायद कि अगले पल वो सांस न ले सके। इसका जिस्म खौफ से पसीना पसीना हो रहा था। मोरे अंधेरे में एक सरसराती हुई खटी खटी आवाज़ आई थी, पर वहाँ इसकी अपनी सांसों की रधम के सिवा कोई जवाब नहीं आया था। बाबा जान, अरहान, ताहुआपी, कहाँ हैं? यहाँ है सब। वो बार बार अपनी आंखें मसल रही थी। इस कमरे में बराए नाम की भी रोशनी नहीं थी। मोरे, आपकी मेहरमा का दम घुट रहा है, वो एक बार फिर कर्ब से चिल्ला उठी थी। इनमें से कोई भी आपकी मदद को नहीं आएगा। महर और बीबी, वो जिसको आना चाहिए था, आप इसे पुकार ही नहीं रही हैं। तभी दरवाज़ा खुला था और आने वाला अपना साथ जो रोशनी का हाला लाया था। महरू ने जाने पहचानी आवाज़ से मुड़कर देखा था। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मुझे अगवा करने की? अगर बाबा जान को पता चल गया, वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डाल देंगे। वो सामने मौजूद शख्स को देखकर जैसे हवास खो बैठी थी। फ़र्क नहीं पड़ता कि सरदार क्या करता है, आप हमारे साथ। महरू बीबी, वैसे भी आपके बाबा पर हमारे अभी बड़े हिसाब किताब बाकी हैं। वो इनके घर का वफादार मुलाजिम मुबारक खान था, जो सरदार यूसुफ जई की किसी बात पर डांटने से कई दिनों से लापता था। मुबारक खान, वो इसके लबो लहजे और मुख्तार यूसुफ जई के बोले जाने वाले अलकाबात पर गहरे सदमे में नज़र आई थी। खाना लाया हूँ बीबी, आपसे हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। बस सरदार को ये बताना है कि इज़्ज़त अमीर गरीब का एक जैसा होता है। आपको यहाँ कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी। 2 दिन से इधर का बिजली ख़राब था, तब इधर अंधेरा है। ये लाइट यहाँ अब मौजूद रहेगी, खुदा निगहबान। मुबारक खान हद दर्जा ताज़ुम का मुजाहरा करते हुए वहाँ से चला गया था, जबकि वो कुछ समझ नहीं पा रही थी और इसी नाकाहत में वो एक बार फिर गनूदगी का शिकार हो गई थी। क्या तुम इस बाप की अज़ियत का अंदाज़ा कर सकते हो, जिसकी जवान बेटी 3 दिन से गायब हो? ज़रख़ाम खान आज एक बार फिर मायूस लौट आने का ड्रामा करते हुए सरदार से मिलकर आया था, तो काका जान ने इसे आड़ो हाथ लिया था। नहीं, क्योंकि मैं अभी बाप नहीं बना, और जितनी तू अकड़ तुम्हारी मेहर बीवी है, अगले कई सालों तक इसका चांस भी नज़र आता नहीं है। ज़रख़ाम ने अपनी बात को खुद ही इंजॉय करते कहकमा लगाया था। आज खान रईस हवेली आ रहा है। हम पख्तूनों की ये बात है कि हम दूसरों की बेटी को भी अपनी बेटी समझते हैं। अपनी जंग में औरत को कमज़ोर हथियार बना के नहीं लाते। और जब वो यहाँ आके सारी हकीकत खोलेगा, तो क्या जवाब दोगे अपने इल्ज़ाम का? काका जान को बड़े सब्र से इसे झेलना पड़ रहा था। कौन सा झूठ काका जान? मैंने तो शोभा ज़ाहिर किया था कि खान रईस भी मेहरू बीबी को अगवा कर सकता है, और वैसे भी अब सरदार के कितने दुश्मन हैं, इसका अंदाज़ा तो इन्हें खुद भी नहीं होगा। ज़रख़ाम के ढीठपन को देखते हुए काका जान ने बाहर की राह ली थी। कुछ देर हवेली की तवील रविश पर चलती एक हैवी मर्सिडीज़ के साथ कई गाड़ियां आ रुकी थी। ज़रख़ाम ने अपने क्वार्टर से बाहर झाँका था। कल सदा कॉटन के सूट में मलबूस वो शख्स, जिसकी दाढ़ी के आधे बाल सफ़ेद और आधे सियाह थे, एक रूप ज़्यादा पर्सनैलिटी का मालिक लगता था। ज़रख़ाम ने इलेक्शन कैंपेन के चलते इसके पोस्टर में ही से देखा था, लेकिन कभी ये बेनफ्स नफीस इसे देखने की नौबत नहीं आई थी। ज़रख़ाम ने इस शहरज़दा पर्सनैलिटी से मुतासिर होते बिना नहीं रह सका था। चलो ज़रख़ाम खान, अपनी लगाई चिंगारी को आग में बदलते देखें। बदकिस्मत खान रईस खुद अपने कदमों पे चल के मौत के सराय आ गया है। ज़रख़ाम ने इससे हमदर्दी जताते हुए मेहमान खाने की तरफ बढ़ा था। आज कई सालों बाद सरदार मुख्तार यूसुफ़ज़ई और खान रईस एक बार फिर आमने सामने थे। तुम जानते हो यहाँ आने का क्या अंजाम है खान रईस? फिर भी तुम यहाँ चले आए हो। सरदार यूसुफ़ज़ई ने इसका खैर मकदम जिस अंदाज में किया था, खान रईस पहलू बदल कर रह गया था। मैं यहाँ सिर्फ एक बात कहने आया था मुख्तार यूसुफ़ज़ई, बेटियाँ सबकी सांझी होती है। तुमने जो मेरे खिलाफ जिरगा बुलाया है, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। माँ सिवाय जग हंसाई के ये कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी बेटी को अगवा नहीं किया। खान रईस ने पीछे पीछे अंदाज में अपनी सफाई पेश की। खान रईस, तुझे पहले भी कहा था, जो कहना जिरगे में कहना, क्योंकि तुम्हारे ख़ानदान की ये रीत रही है। वो जुर्म तस्लीम नहीं करते। अब तक मुख्तार यूसुफ ने खान रईस को आँख उठा के नहीं देखा था, लेकिन मुझे इस अगवा की कोई वजह दो मुख्तार यूसुफ़ज़ई। मुझे तुम्हारी बेटी को अगवा करके क्या फ़ायदा मिलेगा? खान रईस ने इन्हें कुछ समझाना चाहा था। अब तक के सरदार यूसुफ की बर्दाश्त की हद ख़त्म हुई थी। बदला खान रईस, तुम अपनी औलाद का बदला लेने के लिए हमारी बेटी को अगवा कर सकते हो, वो भी ऐन इसकी मंगनी के दिन, ताकि दुनिया की लेन देन का शिकार हम हो जाए और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाए और इलेक्शन भी जीत जाओ। सरदार यूसुफ़ज़ई के बार बार मुठियाँ बेचने पर खान रईस ने इन्हें ताज्जुब ज़दा नज़रों से देखा था।
مختار یوسف سے اگر ہمیں کسی قسم کا بدلہ لینا ہوتا بھی تو اتنے سال انتظار کرتے کیا، اور ہماری زبان پہ اتنا دم تو ہے کہ ہم قصاص کا بدلہ نہیں لیتے۔ بہرحال تمہاری بیٹی ہمارے لیے مقدم ہے اور ہمارے لیے ہماری بیٹی کی طرح ہے، اگر تم کہو تو ہم اسے ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ خان رئیس نے اپنے گرد لپٹی قبائلی چادر کو تھوڑا سمیٹتے ہوئے کہا، خان رئیس ہمیں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں، تم یہاں اپنے پاؤں پہ چل کر واپس جا رہے ہو، اسے ہمارا احسان سمجھنا، عبادت خان مہمانوں کو باہر کا راستہ دکھا دو۔ مختار یوسف ایک دم سپاٹ انداز میں بولتے، جبکہ ان لوگوں کی اختتامی گفتگو پر درخام ٹٹکا تھا جو ابھی اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں مختار یوسف، ہم یہاں کے رستوں سے انجان نہیں ہیں، اپنے روایتی ضم سے کہتے۔ خان رئیس واپسی کو مڑے تو اندر داخل تھے زرقام خان کو ڈھٹکے وہی سردار مختار یوسف کو، جیسے اس کا یہاں آنا بے حد برا لگا تھا۔ سردار وہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ زرقام خان، بنا ہماری اجازت کے تمہیں ہمارے مہمان خانے میں داخل ہونے کی جرت بھی کیسے ہوئی؟ تبھی غصے سے آنکھ بگولا ہوتے مختار یوسف نے زرقام کو تھپڑ مارا تھا، اس نے سر نیچے کو جھکا لیا تھا۔ ایک دوسرے قبیلے کے سردار کے سامنے زرقام کے ساتھ سردار یوسف کا یہ رویہ سب کو حیران کر گیا تھا۔ خان رئیس نے ایک لمحے رک کر سر جھکا کے کھڑے ملازم کو دیکھا اور لمبے لنگے ڈگ بھرتے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ تم کبھی بھی یہ بات مت بھولا کرو زرقام خان کہ تم اور تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں یوسف زئی قبیلے کے غلام ہیں، سنا تم نے؟ سردار یوسف زئی کی آواز نے رئیس خان کا دروازے تک پیچھا کیا تھا، جبکہ وہ بنا پیچھے دیکھے باہر نکل گیا تھا۔ غلطی ہوئی ہے سردار، معاف کر دیں، زرقام نے نظریں اٹھائے بنا کہا تھا، جبکہ سب ملازم بھی مختار یوسف زئی کو اپنے چہتے ملازم سے یہ برتاؤ کرتا دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ اپنی منوس شکل لے کر میرے سامنے مت آنا۔ سردار یوسف زئی نے اسے رخ موڑ لیا تھا تو وہ جھکے سر اور تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ کاکا جان بھی اس کے پیچھے آئے تھے، مگر ان کے پہنچنے تک وہ بھی میرا شیر کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر چکا تھا۔ زرقام خان، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم پاگل ہو چکے ہو کیا، یا تم بھول چکے ہو کہ ماضی میں سردار اور اس کے گھر والے تمہیں کیسی کیسی سزائیں دیتے آئے ہیں؟ آج کیا انوکھا ہو گیا ہے ہاں؟ کاکا جان نے اس کے ہاتھ تھامے تھے جو کمرے میں موجود دیوار پر ٹنگے واحد شیشے کو ہاتھ مارنے سے زخمی ہو چکے تھے۔ میرا جرم کیا ہے کاکا جان؟ آخر ایک بے نام جو اپنی شناخت سے بہرا ہے انسان کس کے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے؟ مجھے دکھ نہیں ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا، لیکن مجھے دکھ ہے کہ وہ ہمیشہ مجھے اس جرم کی سزا دیتے ہیں جو میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے۔ زرقام خان کی لال انگارہ آنکھوں سے ٹپکتی وحشت نے کاکا جان کو بھی سہما دیا تھا۔ زرقام خان، تمہیں سردار بلا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کاکا جان اسے کچھ کہتے، اسے پھر سے بلاوا آیا تھا۔ زرقام خان نے کاکا جان کے کندھے پر رکھی ان کی پگڑی اٹھائے، اپنی آنکھیں صاف کی اور اسے ایک لمحہ نہیں لگا تھا خود کو نارمل کرنے میں۔ مہرماں کے بقول وہ کسی کٹ پتلی کی طرح مختار یوسف زئی کے اشاروں پہ چلنے کے لیے فوراً سے تیار تھا۔ کاکا جان نے افسردہ نگاہ اس پہ ڈالی تھی، کتنا ظالم تھا وہ شخص جو اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو پل میں چہرے سے ہٹا دیتا تھا۔ وہ کسی طرح نارمل شخص نہیں تھا، کیونکہ جس قدر کاکا جان نے اسے بچپن سے مضبوط دیکھا تھا یہ کوئی عام انسان کے بس کی نہیں تھی۔ گزری شب بادل کھل کے برسے تھے، صبح کی چمکیلی دھوپ نے کھڑکیوں سے سورج کی آمد کا پتہ دیا تو وہ آنکھیں میچے اٹھ بیٹھی تھی۔ گڈ مارننگ گرینی، کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آوازوں پر وہ باہر آئی تھی۔ گڈ مارننگ مائیکل، گرینی نے شباشات بھرے انداز میں اس کا ویلکم کیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں، جو کہ آج کل اس کا بسیرا تھا، سے آتی آوازوں پر وہ متوجہ ہوئی تھی۔ جہاں نیوز چینل پر چلتی خبریں یقیناً وہی دیکھ رہا تھا۔ سامنے سے چلتی نیوز دیکھتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ کرس مارٹن سے متعلق چلتی خبر نے اس پر سکتہ طاری کیا تھا۔ یہ تو وہی شخص ہے جو کل، اس نے ایک بار پھر بولنے کی کوشش کی تھی۔ کیا ہوا رختہ؟ ایز یو ایوری تھنگ از اوکے؟ وہ اسے یک ٹکے ٹی وی دیکھتے پا کر بولا تھا۔ یہ وہ آدمی ہے سنگرام، جس کے بارے میں نے تمہیں رات بتایا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ رختہ شوق میں بولی یا خوشی کی کیفیت میں تھی۔ وہ اوہ اچھا، یہ وہی آدمی تھا جس نے تمہیں تنگ کیا؟ سو گڈ، خس کم جہاں پاک، دیکھو کیسی حرام موت مرا ہے۔ اوور ڈرنکس ہونے کی وجہ سے تیز گاڑی چلا رہا تھا اور بیلنس بگڑا، گاڑی دھڑام سے دریا کی زینت بن گئی۔ سنگرام نے مزے لے کے اسے سہ پارہ پڑھ کے نیوز سنائی تھی۔ اٹس ٹو سون، اسے بھی ابھی نہیں مرنا چاہیے تھا، رختہ اداسی سے بولی جب وہ چونکا تھا۔ ابھی نہیں سے کیا مطلب؟ کیا تم اسے مارنے کا پلان بنا رہی تھی؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں مے بی ایسا کچھ تھا، بٹ سیٹ فیل ہو رہا ہے۔ اس نے بغور رختہ کے رخسار پھیلانے کا انداز دیکھا۔ بے ساختہ اس نے ہاتھ بڑھائے اس کا رخسار چھوا تھا۔
ڈونٹ بی سیڈ، ہی واز آ بیڈ گائے، ہی ڈیزرو ورڈ ڈن ود ہم۔ اس کے تسلی بھرے انداز کو سمجھتے رغدہ ان ہاتھوں میں پوشیدہ نرم جذبات کے لمس کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ خیر مجھے تمہیں یہ بتانا تھا کہ آج کیوں نہ ہم ہاسپٹل چلیں، تمہارے لیے کچھ فزیو تھراپی سے ٹائم لیے ہیں، اور رغدہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اس کے پلان سننے سے وہ بیزار سا تھا۔ تم بولتے ہو لیکن سچ میں سنگرام، میں اپنے ناتوں اور جاب لیس کندھوں پر تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں تمہارے کچھ سیکشن ہو تاکہ تمہاری میموری ریکور کی جا سکے۔ اسے ریلائز ہوا تھا کہ وہ دل توڑنے میں ظالم حد تک ماہر تھے۔ نہ ہی میری ٹانگ فریکچر ہے، نہ ہی میرا کوئی میموری لاس ہوا ہے۔ کیا اب تم 2 منٹ آرام سے میری بات سنو گی؟ اس کے جھنجھلا کے کہنے پر رغدہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی۔ جب اسے مسلسل خود کو دیکھتے پا کر اس نے گلا کھنگارا تھا۔ رغدہ دراصل بات یہ ہے کہ میرا اصل نام سنگرام ہی ہے۔ دراصل میں چٹاق سنگرام خان کی بات پوری بھی نہیں ہوئی پائی تھی جب ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ پڑا تھا اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے سامنے بیٹھی اس نازک اندام لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ محرومہ بیبی الصبح بے چینی سے لان میں چلتی محراب خاتون کی نگاہ دروازے سے لڑکھڑائے قدموں سے چل کر آتی لڑکی پہ پڑی تو کچھ دیر وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی، پر دوسرے لمحے انہیں شوق لگا تو وہیں ان کا ہاتھ تھام کر چلتی ان کی ملازمہ بھی گھٹی گھٹی آواز نمودار ہوئی تھی۔ ماں میں چل نہیں پا رہی ہوں، مجھے سہارا چاہیے۔ وہ بہت ظالم لوگ تھے۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے دروازوں سے کچھ دور روش میں بیٹھی تھی۔ مہرو بی بی آئی ہیں۔ ایک دم سب ملازم الرٹ ہوئے تھے، جبھی مہرباب خاتون بامشکل اسے سنبھالنے کو آگے بڑھی تھیں اور ماں کی گود میسر رہتے ہی وہ خوش و خر سے بیگانہ ہوئی تھیں۔ زرخام نے لال انگارہ آنکھوں سے اپنے کوارٹر سے نکلتے لوگوں کو دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا مہرماں پہ ٹکی نگاہوں میں سوئیاں چبھوتے، اور شاید ایسا کچھ کرنے کو وہ آگے بڑھنے لگا تھا جب کاکا جان نے سختی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ تم اندر جاؤ زرخام خان، ایسا نہ ہو کہ تمہاری جذباتیت سارا راز افشا کر دے۔ کاکا جان کی تنبیہ انداز پر اور صبر کے گھونٹ پیتا وہاں سے واپس اپنے کمرے میں آیا تھا، پر تھوڑی ہی دیر بعد اس کے نام کی پکار پڑی تھی۔ زرخام خان، سردار بی بی کہہ رہے ہیں کہ مہر ببو کو گھر کے اندر لے کر چلو۔ عبادت خان کے لائے حکم پر اس نے تستیہ نظروں سے کاکا جان کو دیکھا اور فوراً گیٹ کی روش کی طرف دوڑا تھا۔ اسے آرام سے لے کر جاؤ زرخام خان، میری بیٹی تکلیف میں ہے۔ محراب خاتون کی التجا پر اس نے ایک نگاہ انہیں دیکھا اور ان کی گود میں ٹھہر ہوئی مہرماں کو اٹھائے تیزی سے گھر کے اندر بڑھا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا مہرو بی بی، یہ میں سب کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں کسی اور کے ہاتھ بھی آپ کو نہیں سونپ سکتا تھا۔ اس نے لال انگارہ آنکھیں اس کے بکھیرے وجود پر ڈالتے پل میں نگاہ چرائی تھی اور پھر ضبط ہارے اس کی پیشانی پر اپنے لب جمائے تھے جب کسی کے قدموں کی چاپ دروازے پر آ کر رکی تھی۔